بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انبیاء اور رسولوں میں سے حضرت آدم کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ مفسرین اور مورخین تحقیق اور کاوش کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی اس امتیازی خصوصیت کی حکمتیں بتاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب بنی اسرائیل میں صدیوں سے قائم شدہ رسم کے خلاف حضرت داؤد میں نبوت و رسالت کے ساتھ حکومت سلطنت بھی جمع کر دی گئی تو ضروری تھا کہ ان کو ایک ایسے لقب سے پکارا جائے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور علم و قدرت کا مظہر ختم ہونے پر صراحت کرتا ہو۔ ظاہر ہے اس کے لیے شریعت حقہ کی اصلاح میں خلیفہ سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ آپ کو حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ خداوند قدوس کی طرف سے، کیونکہ نبوت اور زبور کی صورت میں کتاب بھی عنایت کی گئی تھی، لہٰذا خداوند قدوس نے آپ کی ذات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ حکومت اور بادشاہت کے جمع ہونے سے آپ کو خلیفہ کہہ کر پکارا۔ جس وقت حضرت داؤد کو نبوت اور بادشاہت سے خداوند قدوس نے سرفراز نہیں فرمایا تھا، اس وقت بنی اسرائیل کے اندر سموئیل نام کے پیغمبر موجود تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہوں نے خدا کے حکم سے ان کے درمیان اس علاقے کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اور دین حق کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ حضرت یوشع بن نون آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا کرتے تھے تاکہ وہ آئندہ بھی اس طرح اپنا نظام قائم رکھیں۔ حضرت موسیٰ کی وفات سے تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی قائم رہا کہ خاندانوں اور قبیلوں میں سردار حکومت کرتے اور ان کے مناقشات، ان کے جھگڑے اور ایسے ہی معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے تھے، اور نبی ان کے تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی خدمات بھی سر انجام دیتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خداوند قدوس کے فضل سے انہی میں سے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جاتی تھی، اور اس تمام عرصے میں بنی اسرائیل کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا، اور نہ تمام قوم ایک حکمران، اور اس کے لیے ہمسایہ قومیں اکثر و بیشتر ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور وہ ان کے ظلم کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ اور حکمران نہ ہونے کی وجہ سے کبھی عمالیکی، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی بنی اسرائیل پر چڑھ دوڑتے تھے، اور کبھی آرامی ان پر حملہ آور ہو جاتے تھے، اور ان میں سے کسی حملہ آور کو ہزیمت بھی ہو جاتی تھی، تب بھی وہ آئے دن چھاپے مارتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا تھا۔ کبھی یہ فاتح پا جاتے اور کبھی مغلوب ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ 4 صدی عیسوی میں بنی اسرائیل کے ایلی کاہن کے زمانے میں غزہ کے فلسطینی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا متبرک صندوق، جسے تابوت سکینہ بھی کہتے تھے، چھین کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے عصا اور پیرہن اور من و سلوہ کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اس کو اپنے مشہور مندر بیت وجون میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا وجون کے نام سے موسوم تھا۔ وجون کا چہرہ انسانی تھا، دھڑ مچھلی سے مرکب تھا، اور اسی مندر میں نصب تھا۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ فلسطین کے مشہور شہر رم اللہ کے قریب آج بھی ایک بستی بیت وجون کے نام سے موجود ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ توریت میں وجون کے جس مندر کا ذکر ہے یہ وہی واقعہ ہوگا، اور اسی نسبت سے اس کا نام بھی بیت وجون رکھا گیا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کاہن ایلی کا جب زمانہ ختم ہو چکا تو ایک قاضی جس کا نام سموئیل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا،
اور روئے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے معمور ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پیغمبر وفات پا گئے تو مصر اور فلسطین کے درمیان بحیرہ روم اور آباد عمالقہ نام کے عرب قبائلی بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوئے اور بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے بہت سے سرداروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے اور باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا۔ ان حملہ آوروں نے توریت کو بھی برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایسا نازک دور تھا، نہ کوئی نبی اور رسول ان میں موجود تھا اور نہ سردار اور نہ کوئی امیر، کوئی تھا تو خاندان نبوت میں ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، مگر اس نکبت و آباد کی حالت میں خدا تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام سموئیل رکھا گیا۔ اس کی تربیت کا بار بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمے لیا۔ سموئیل نے ان سے توریت حفظ کی اور دینی تعلیم کے مدارس طے کیے۔ جب سن رشد کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیل میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور رشد پر مامور کیا۔ حضرت داؤد کو جس وقت بادشاہت اور نبوت عطا نہیں ہوئی تھی تاہم وہ خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ اس وقت یہی سموئیل ہی بنی اسرائیل کے رہبر و رہنما اور نبی تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سموئیل حضرت ہارون کی نسل سے تھے اور ان کا عربی نام اسماعیل بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات سننے والا۔ چنانچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بنی عمالقہ کے ظلم و ستم بنی اسرائیل پر جاری رہے تو بنی اسرائیل نے اپنی بنی سموئیل سے درخواست کی کہ وہ ہم میں سے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کر دیں۔ توریت میں بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی وجہ سے کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب سموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسرائیل کی عدالت کریں، اور اس کے بیٹے کا نام بوئیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام ابیا۔ وہ دونوں بیر سبا میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ نفع کی پیروی کرتے ہوئے رشوت لیتے اور عدالت میں طرفداری کرتے تھے۔ تب سارے اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر سموئیل نبی کے پاس آئے اور کہا، تو بوڑھا ہو چکا ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے، جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ بات ان کے نبی سموئیل کو بہت ناگوار گزری اور انہوں نے فرمایا، اگر تم میں بادشاہ مقرر ہو گیا تو وہ سب کو اپنا خادم اور غلام بنائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور آخر سموئیل نے اللہ سے دعا مانگ کر بنیامین کی نسل میں سے ساؤل یعنی طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا جو نہایت وجیح اور قوی ہیکل تھا۔ جب حضرت سموئیل نے اہتمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے ان کو مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے بنی اسرائیل میں نمایاں ہے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ شخص تو غریب ہے، مالدار نہیں ہے، کسی طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے، اور دراصل بادشاہ کے لائق تو ہم ہیں، ہم میں سے ہی کسی کو بادشاہ مقرر کریں۔ مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عرصے سے نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب کے بیٹے لادی کی حکومت اور سرداری کا سلسلہ حضرت یعقوب کے دوسرے بیٹے یہودا میں چلا آ رہا تھا۔ اب جبکہ سموئیل نبی کے ارشادات کے مطابق یہ ہے، مگر خود یہودی اور اسرائیلی مورخین کا کہنا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا صحیح معنوں میں قدیم یہودیوں سے ہوئی۔ آج ہی یہی یہودی اور عیسائی مختلف بت بناتے اور اپنے معبدوں میں سجاتے ہیں۔ یوں تو بت پرستی دنیا بھر میں کسی نہ کسی طور پر رائج رہی، مگر اس کی شرک کی لپیٹ میں سب سے زیادہ ہندی، یونانی اور عرب اقوام آئیں۔ ہندوستان میں سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے بت تراشے گئے،
द्राविड़ों, आर्यों और ब्राह्मणों या बुद्ध मत के पैराओं ने मजहबी इबादत के लिए बुद्ध को अहम हैसियत दी। हर ज़ात और हर घराने के लिए अलहदा पूजना मज़हब का हिस्सा ठहराया और यूं इनकी तादाद करोड़ों तक पहुंच गई। ताहम इनके 3 बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव थे। बुद्ध मत और जैन मत में गौतमा बुद्ध और महादेव के बुत बनाकर पूजे गए। हज़रत शमूएल ने फरमाया, अगर तुमको अल्लाह के इस फैसले की तस्दीक मतलूब है तो एतमाम हुज्जत के लिए वो भी तुमको अता की जा रही है, और वो ये है कि जो मुतबर्रक संदूक यानी ताबूत सकीना तुम्हारे हाथों से छिन गया है और जिसमें तौरात हज़रत मूसा और हारून के तबरुकात महफूज हैं, वो तालूत की बदौलत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा और हिकमत इलाही से ऐसा होगा कि तुम्हारी देखती आँखों से फरिश्ते इसको उठा लाएंगे और वो दोबारा तुम्हारे कब्ज़े में। चुनांचे हज़रत शमूएल की ये बशारत आखिरकार सामने आई और बनी इसराइल के सामने मलाइका अल्लाह के फरिश्ते ने ताबूत सकीना इनके सामने पेश कर दिया। इस तरह ये ज़ाहिर हो गया कि अगर वो हज़रत शमूएल के इस एलानी फ़ैसले को कबूल कर लिया तो कामयाबी और कामयाबी यकीनी और हतमी है। तौरात में ताबूत सकीना की वापसी की दास्तान जिस पैराए में बयान की गई है वो बहुत दिलचस्प है और इसका खुलासा कुछ इस तरह है। तौरात में लिखा है कि जब हुजूम देवता के मंदिर में ताबूत सकीना को लाकर रखा गया, इस वक्त से फ़लस्तीनियों ने रोज़ाना ये मंजर देखा कि जब सुबह को वो अपने माबूद हुजूम की इबादत के लिए जाते तो इसको मुंह के बल औंधा पड़ा पाते और सुबह को जब वो दोबारा अपनी जगह पर कायम कर देते और फिर शब गुजारने पर भी इस तरह औंधा गिरा हुआ पाते। फिर एक नई बात हुई कि इस शहर में इतनी कसरत से चूहे पैदा हो गए कि उन्होंने इनके तमाम हासिलात को ख़राब और तबाह कर दिया और ख़ास किस्म की गिल्टियों की वबा ने वहाँ घर कर लिया, यानी ताउन की बीमारी फैल गई जिससे सख्त नुकसान होने लगा। फ़लस्तीनियों ने जब किसी तरह इन बातों से निजात ना पाई तो गौर व फिक्र के बाद कहने लगे, मालूम ऐसा होता है कि हम पर ये तमाम नहूसत इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इसको यहाँ से निकालो। ये सोचकर फ़लस्तीनियों ने अपने कहानों और नजूमियों को जमा किया और इनसे तमाम वाक़यात बयान करके इलाज का मुतालबा किया। कहानों और नजूमियों ने कहा कि इसका सिर्फ यही इलाज है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो ताबूत को यहाँ से हटा दो और इसकी सूरत यह है कि सोने के 7 चूहे बनाए जाएं और 7 गुल्टियाँ इसको एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए और गाड़ी में ऐसी गाय जोड़ी जाए जो दूध देती हो और इनको बस्ती के बाहर ले जाकर सड़क पर छोड़ दिया जाए कि जब जानिब इसका रुख हो इस संदूक को वो ले जाएं। चुनांचे फ़लस्तीनियों ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वो गाय खुद ब खुद ऐसे रुख पर चल पड़ी जो बनी इसराइल की बस्तियों की जानिब था। आखिर चलते चलते एक ऐसे खेत पर जा खड़ी हुई जहां इसराइल अपना खेत काट रहे थे। इसराइलियों ने जब संदूक को देखा तो मुसर्रत और खुशी से फूल गए और दौड़े दौड़े शहर शम्त में जाकर खबर की और इसके बाद यहूदी आकर इसको बड़े एहतराम से ले गए और अबरा इंदाब के घर पर जो टीले पर वाक़या था बाहिफाजत इसको रख दिया। बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने बनी इसराइल को ये आम पैगाम दिया कि वो दुश्मनों यानी फ़लस्तीनियों के मुकाबले के लिए निकलें। जब बनी इसराइल तालूत की सरकर्दगी में रवाना हुए तो बनी इसराइल की आजमाइश का एक और मरहला पेश आया और वो ये कि तालूत ने ये सोचा कि जंग का मामला बेहद नाजुक है और इसमें बाज़ मर्तबा एक शख्स की बुज़दिली या मुनाफिकाना हरकत पूरे लश्कर को तबाह कर देती है, इसलिए बस ज़रूरी है कि बनी इसराइल के इस गिरोह को जहाद से पहले आज़मा लिया जाए कि कौन शख्स तामील हुक्म, ज़ब्त नफ्स, सदाकत और इखलास का हामिल है और किस में ये औसाफ नहीं पाए जाते और वो बुज़दिल और कमज़ोर है, ताकि अदाए फ़र्ज से पहले ही ऐसे अनासर को अलग कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ सब्र व सबात और अतात व फरमाबरदारी असल है, लिहाजा जो शख्स मामूली प्यास में ज़ब्त व सब्र पर कुदरत नहीं रखता वो जहाद जैसे नाजुक मामले में किस तरह साबित कदम रह सकता है। चुनांचे जब ये गिरोह एक नदी के किनारे पहुंचा
بعض کا خیال ہے کہ دریائے اردن کے کنارے پہنچا تو طالوت نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ کوئی شخص اس سے جی بھر کر پانی نہ پیے، لہٰذا جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ کی جماعت سے نکال دیا جائے گا، اور جو تعمیل ارشاد کرے گا وہ جماعت میں شامل رہے گا، البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر کر پانی پی کر حلق ترک کر لینے کی اجازت ہے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو حکم الہی پر سچا ایمان رکھتے تھے ندی کے پار اترے تو ان لوگوں نے جنہوں نے طالوت کی نافرمانی کی تھی کہا، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آج جالوت سے اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے پکار اٹھے، تم دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے ہراساں کیوں ہوتے ہو؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر حکم الہی سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ چنانچہ اسرائیلیوں کے بادشاہ طالوت کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ دشمن کے لشکر کا سردار جالوت نامی دیو ہیکل شخص تھا، جس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اخلاص و عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ دشمن کو شکست دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور اپنی فتح و نصرت سے شاد کام بنا۔ توریت اور کتب سیرت میں ہے کہ جالوت کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے بنی اسرائیل کو متاثر کر رکھا تھا، اور اس کی مبازر طلبی کے جواب میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو بظاہر کوئی نمایاں حیثیت نہ رکھتا تھا اور نہ ہی شجاعت اور بہادری میں کوئی خاص شہرت کا مالک تھا۔ یہ حضرت داؤد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور شریک جنگ کے ارادے سے دوسری اسرائیلیوں کے حالات کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر جب انہوں نے جالوت کی شجاعانہ مبازر طلبی اور اسرائیلیوں کی پس پیش کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور طالوت سے اجازت چاہی کہ جالوت کا جواب دینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے۔ طالوت نے کہا، تم ابھی ناتجربہ کار کم عمر ہو، اس لیے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، مگر جب حضرت داؤد کا اصرار بڑھتا ہی رہا تب طالوت نے انہیں جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ طالوت خود بھی بڑا دلیر، قداور اور گرانڈیل تھا، مگر اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کا بادشاہ جالوت ایک دیو پیکر انسان تھا، اور پھر ان دنوں فلسطینیوں کی عسکری طاقت اور قوت بھی اپنے عروج پر تھی۔ ارض فلسطین کے 5 بڑے شہر غزہ، اسکلان، اشدود، اکردن اور جست پر ان کا قبضہ تھا۔ ان فلسطینیوں کی پالیسی یہ تھی کہ ساحل کے نزدیک تر رہیں، صرف جست ان کا ایسا شہر تھا جو زیادہ اندرون ملک میں واقع تھا۔ ساحل سے قریب رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمندر سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتے تھے اور عقبی پہاڑیوں میں انگور کی کاشت کرتے تھے۔ کوہ کرمل کو فلسطینیوں اور ان کے شمالی ہمسائے فونکیوں کے علاقوں میں حد فاصل کی حیثیت تھی۔ انہی فلسطینیوں نے مزید پیش قدمی کی اور اپنے ساحلی علاقوں سے وہ آہستہ آہستہ اندرون ملک کی پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے کنانی شہروں پر قبضہ جما لیا اور ان کی آبادیوں سے ہتھیار ہو۔ فلسطینیوں کو لوہا پگھلا کر اس سے کام لینے کا علم تھا اور وہ اس فن میں یگانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اسرائیلیوں سے مطالبہ کرتے تھے کہ آلات زراعت، نیز، بھالے، کلہاڑے، کدال صرف فلسطینی لوہاروں سے تیز کرایا کریں۔ جنگ کے زمانے میں یہ امر سخت مشکلات کا باعث بن گیا، جیسا کہ طالوت کے عہد حکومت میں تجربے سے واضح ہوا۔ فلسطینیوں کی آمد سے بیشتر میتوں نے 13ویں صدی کے اوائل میں لوہے کا استعمال کیا تھا، جیسا کہ متشلش کی خط و کتابت سے واضح ہے کہ اس وقت لوہا بحر اسود کے کنارے کی بعض کانوں سے نکالا جاتا تھا۔ شام میں اس دھات کا عام استعمال فلسطینیوں کی آمد سے بیشتر شروع نہ ہو سکا۔ لوہا پگھلانے اور صاف کرنے کا عمل متیوں کی طرح فلسطینیوں بڑے اہتمام سے مخفی رکھتے تھے۔ کنانیوں نے فلسطینیوں سے آہنی رتھوں کا استعمال سیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں حملہ آور اسرائیلیوں پر واضح فوقیت حاصل رہی۔ تاہم بعد کے دور میں حضرت داؤد کے زمانے میں یعنی 960 قبل مسیح غیر فلسطینی عناصر کو لوہا پگھلانے اور صاف کرنے کا پرپیچ عمل معلوم نہ ہو سکا۔ اس وقت فلسطین پر فلسطینیوں کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی۔ حضرت داؤد نے فلسطینیوں کو تسخیر کرنے کے علاوہ
ادوم کو بھی فتح کر لیا جو خام لوہے کا بہت بڑا مرکز تھا۔ لبنان میں بھی یہ دھات موجود تھی جہاں فونکیوں نے اس سے جہاز سازی کا کام لیا۔ یوں فلسطینیوں نے شامی آبادیوں کو دور سے نکال کر اعلیٰ آہنی دور میں پہنچا دیا۔ یقیناً یہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ جالوت کیونکہ بڑا قد آور، طاقتور اور دیو پیکر انسان تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں طالوت بھی کسی طرح کم نہ تھا۔ مورخین اس سے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنیامین سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کی گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکالتے تھے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کے نبی سموئیل کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ شموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی بوتل لے کر اس کے سر پر انڈیلی، اسے چوما اور کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کر کے اس کی بادشاہت کا اعلان کیا۔ بہرحال حضرت داؤد جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کیونکہ طالوت نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے دی تھی اور وہ ابھی بالکل نوجوان اور کم عمر تھے۔ فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت نے ایک نوجوان کو اپنے مقابل آتے دیکھا تو حقیر سمجھ کر کچھ زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب دونوں کے درمیان نبر آزمائی شروع ہوئی تو اب جالوت کو حضرت داؤد کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہوا۔ حضرت داؤد نے لڑتے لڑتے اپنے گوپھن سنبھالی اور تاک کر پے در پے 3 پتھر اس کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ دی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ بنی اسرائیل کی جنگ مغلوبہ جارحانہ حملے میں تبدیل ہو گئی اور طاغوتی طاقت کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کامیاب اور کامران ہوئی۔ اس واقعے نے حضرت داؤد کی شجاعت کا دوست دشمن دونوں کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا اور وہ بے حد ہر دل عزیز اور بنی اسرائیل کی آنکھ کا تارا ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے تھے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد نے فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ مجاہد جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے ہوئے تو کہنے لگے، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہم کو فتح اور نصرت کا حکمرانی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ان فلسطینیوں کو شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکمت عطا فرمائی، جو مناسب جانا سب کچھ اس کو سکھایا۔ قرآن مجید، توریت اور اسرائیلی تاریخ اس کی شاہد ہے کہ حضرت داؤد سا شجاعت و بصالت اور اصابت رائے اور قوت فکر و تدبر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل اور مکمل انسان تھے۔ فتح اور نصرت ان کے قدم چومتی تھی اور اللہ کا فضل و کرم اس درجہ ان کے حال شامل تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی جماعت کتنی مختصر ہوتی، کامیابی ہمیشہ ان کے ہاتھ رہتی۔ اس لیے بہت تھوڑے عرصے میں شام، عراق، فلسطین اور مشرقی اردن کے تمام علاقوں پر ان کا حکم نافذ ہو گیا اور ایلا یعنی خلیج عقبہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ملک ان کے زیر نگی تھا۔ اگر حجاز کے بھی ان حصوں کو شامل کر لیا جائے جو ان کے قلم اور حکومت کا حصہ بن چکے تھے تو یہ کہنا کسی قدرے بے جا نہ ہوگا کہ حضرت داؤد کی مملکت اور حکومت بلا شرکت غیر شامی اقدام کی واحد سلطنت تھی جو جدید فلسفہ تاریخ اقوام کی مطابق عرب یا اس سے بھی زیادہ وسیع وحدت اقوام سامیہ کی حکومت کہی جا سکتی ہے۔ اور پھر کثرت لشکر اور وسعت حدود رقبہ مملکت کے ساتھ وہی الہی کے شرف نے ان کی عظمت اور شوکت اور سہولت و ہیبت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا اور رعایا کو یقین حاصل تھا کہ اگر حضرت داؤد کے سامنے اگر کوئی ایسا معاملہ رکھ دیا جائے یا ایسی کوئی مہم پیش کر دی جائے جو انتہائی پیچیدہ ہو، کذاب افطرا نے اس پر زیادہ سے زیادہ ملمہ کر دیا ہے، تب بھی وہی الہی کے ذریعے حقیقت حال منکشف ہو جاتی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سحر آگئی لہن عطا فرمایا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ ہوش و طیور تک وجد میں آ جاتے، اس لیے آج تک اسے لہن داؤدی کے نام سے یاد رکھا گیا ہے۔ مورخین اسی بنا پر لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حسن و صورت کو سنتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے، ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لہن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ لغت میں زبور کے معنی پارے اور ٹکڑے کے ہیں، کیونکہ یہ کتاب دراصل توریت کی تکمیل کے لیے نازل ہوئی تھی، اس لیے گویا اس کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے۔ زبور ایسے قصائد اور مسمع کلام کا مجمع تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور انسانی ابدیت اور عجز و انطراف، پند و نسائی اور بصائر و حکم کے مضامین تھے۔ ایک روایت منقول ہے کہ زبور کا نزول رمضان میں ہوا اور وہ واعظ اور حکم کا مجموعہ تھی، نیز بعض بشارت اور پیشن گوئیاں بھی اس میں منقول تھیں۔ حضرت داؤد کے سلسلے میں قرآن مجید اور توریت کے درمیان سخت اختلاف بھی ہے۔ قرآن مجید تو حضرت داؤد کو صاحب شوکت اور جلیل القدر پیغمبر اور رسول بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن توریت ان کو داؤد بادشاہ تسلیم کرتی ہے اور ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتی۔ ظاہر ہے توریت کا انکار بالکل بے سروپا بات ہے اور اسی قسم کی کذب و افتراء پر بنی ہے، جس کا ثبوت بارہا بنی اسرائیل پیش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد سے متعلق ایک ایسا واقعہ بھی آتا ہے جس کا ذکر توریت میں کہیں نہیں ملتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کے کھیت میں دوسرے شخص کی بکریاں رات کے وقت گھس گئیں۔ اس نے حضرت داؤد کے ہاں اسے استغاثہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں چھین کر دوسرے شخص کو دے دی جائیں۔ جس وقت حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس وقت ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی ان کے پاس موجود تھے۔ چنانچہ اس فیصلے سے حضرت سلیمان نے اختلاف کیا اور یہ رائے دی کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکریاں والا اس کے کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کر کے حضرت داؤد حضرت سلیمان کے اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ذہن نشین کرانا ہے کہ انبیاء نبی ہونے کے باوجود انسان ہی ہوتے ہیں، الوہیت کا شائبہ ان میں نہیں ہوتا۔ اس مقدمے میں حضرت داؤد کی رہنمائی وحی کے ذریعے نہ کی گئی تھی اور فیصلہ کرنے میں غلطی کر گئے۔ حضرت سلیمان کی رہنمائی کی گئی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، حالانکہ نبی دونوں ہی تھے۔ آگے ان دونوں بزرگوں کے جن کمالات کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی یہی بات سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ وہی کمالات تھے۔ اس طرح کے کمالات کسی کو اللہ نہیں بنا دیتا۔ بعض اسرائیلی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فلسطینیوں کے بادشاہ جالوت کی زبردست طاقت اور قوت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا اور اس کو حکومت کا بھی حصہ دار بناؤں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی میکال کی شادی کر دی اور حکومت میں بھی حصہ دیا۔ توریت کے صحیفے سموئیل میں طالوت اور حضرت داؤد کے متعلق ایک طویل داستان پائی جاتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طالوت نے داؤد کے شجاعانہ کارناموں کی بنا پر حسب وعدہ ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، مگر بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ان کی غیر معمولی شجاعت کو بنی اسرائیل نے اچھی نظر سے نہ دیکھا اور ان کے دل میں ان کی جانب سے آتش بغض اور حسد بھڑک اٹھی، مگر انہوں نے اس کو پوشیدہ رکھا اور اندر ہی اندر ایسی ترکیبیں کرتے رہے جس سے حضرت داؤد کا قصہ پاک ہو جائے۔ باپ کے خلاف طالوت کے لڑکے اور لڑکی داؤد کے رازدار اور ہمدرد رہے اور اس لیے ہر موقع پر طالوت کو ناکام ہونا پڑتا تھا۔ آخر زچ ہو کر طالوت نے الاعلان داؤد کی مخالفت شروع کر دی۔ حضرت داؤد یہ دیکھ کر اپنی بیوی اور اپنے ہمراہ لشکریوں کو لے کر فرار ہو گئے اور فلسطینیوں کے ایک قصبے میں طالوت کے دشمن کے ہاں جا کر پناہ لی۔ اسرائیلیوں کی باہمی آویزش سے دشمن نے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے لشکر کشی کر کے اسرائیلیوں کو سخت ہزیمت دی۔ اس موقع پر بنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اسے جنگ جلبوہ کا نام دیا گیا۔
اس جنگ کے دوران طالوت کے 3 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور خود وہ سخت زخمی ہوا اور اس نے خودکشی کر لی۔ فلسطینیوں نے اس کا سر کاٹا اور اس کی ناش نیز اس کے بیٹوں کی ناشیں بیت شان کے دیوار سے لٹکا دی اور اس کی جنگی اسلحہ غنیمت کے طور پر انہوں نے استقارت دیوی کے عبادت گاہ میں سجا دیا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل نے ساؤل کے خلاف بھی بڑا کچھ لکھا اور انہیں اسرائیلی روایات کو مسلمانوں نے بھی اکثر اپنی تاریخوں میں جگہ دی ہے، اور اس کے متعلق بعض مفسرین اعتراض کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اسرائیلی داستان کو اسلامی روایت کی طرح بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ داؤد کی جو سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے اس کی داستان کو اس کی تفصیل میں بیان کر دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں کہ گزشتہ دور میں اسرائیلیات کی نقل کا اس قدر ذوق کیوں پیدا ہو گیا تھا کہ یہود نے جن داستانوں کو اپنی گمراہ اور غلط روی کے لیے گھڑا تھا ان کو طبی اسلامیات میں شامل کرنے سے احتیاط نہیں برتی گئی۔